بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر تیسری قوم کا، تیسری جماعت کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اندر صلح کرائیں۔ دو بندے آپس میں لڑ پڑیں یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں، تو بقیہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ صلح کریں اور آپس کے اندر جھگڑا اور اختلاف ختم کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان سارے بھائی ہیں، بھائی بن کے رہو۔ یہاں سے سورہ حجرات کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے اور جھگڑے کی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اور ان چیزوں کو بیان فرمایا جن کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو طعنے نہ دو، کسی کے اوپر عیب نہ لگاؤ، نام بگاڑ کر کے برے برے لقب لوگوں پر نہ رکھو، کوئی غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے از خود نفرتیں بھی ہوں گی اور جھگڑے بھی ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو ہی جب آدمی ان سے بچ جائے تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ لوگ آپ سے اچھے ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ یہ مذاق اڑانا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کوئی دوسرے کی مذاق اڑائے تو وہ یقیناً لڑائی ہوتی ہے۔ تو کوئی بات کر رہا ہے اور اسی بات کے دوران آپ اشارے کرتے پھرو اور دوسروں کو بولو کہ دیکھو کیسے کیسے غلط باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کسی کو گھٹیا نظر سے دیکھنا اور اس کا تذکرہ کرنا یقیناً یہ جھگڑے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ کوئی مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت عورت کا مذاق اڑائے، نہ کوئی مرد کسی عورت کا، نہ عورت کسی مرد کا، کبھی بھی مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے۔ اس وجہ سے مذاق اڑانے سے بچنا فرض ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز وغیرہ فرض ہے، اس طرح سے کسی کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، اس سے بچنا بھی فرض ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم مذاق نہ اڑاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو مذاق اڑانے سے بچو، اگر دل ایمان سے خالی ہے، بے ایمان ہے، کفر ہے، پھر تو مرضی ہے جو بھی بولتے رہو، حساب کتاب آگے دینا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے تو اس کے اندر تو مرد عورت سارے آ گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے بیان فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں عورتوں کے اندر یہ مذاق اڑانے کی، فتنہ مچانے کی، کسی کی توہین کرنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کا خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عورتیں
اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ شاید کہ وہ اس سے زیادہ اچھی ہو۔ دل کا تعلق کس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح ہے وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا نا، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا۔ ظاہر کے اندر تو بہت سارے لوگ بیچارے بالکل سادے ہوتے ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے بہلول بادشاہ تھا، لوگ اس کو بہلول بزرگ تھا، لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پہنچا ہوا بندہ تھا کہ وہ جو یہ مٹی کے گھر بنا رہا ہے، تو بادشاہ سامنے سے گزر رہا، ہارون رشید دیکھتا ہے بہلول کیا کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہوں، کس کام کا، بیچوں گا، کتنے کا، 1 ٹکے کا، فائدہ کیا ہوگا، اس کے بدلے میں جنت میں گھر ملے گا۔ تو بادشاہ نے سمجھا ویسے ہی بہکی باتیں پاگلوں کی طرح چلا گیا۔ پھر پیچھے اس کی بیوی آئی، بہلول کیا کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہوں، کس کام کے، بیچوں گا، کتنے میں، 1 ٹکے کے، اور فائدہ کیا، جنت میں گھر ملے گا، چلو یہ لو 1 ٹکا 1 مجھے دے دو۔ باقاعدہ یہ سچا واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو وہ 1 ٹکے میں گھر خرید لیا۔ رات کے ٹائم پر بادشاہ نے خود خواب دیکھتا ہے کہ میری بیوی کا جنت میں گھر بنا ہوا ہے، یہ اس کی طرف جانے لگا۔ پوچھا فرشتوں نے کہاں جا رہا ہے، بولا یہ میرے بیوی کا گھر ہے۔ بولا یہاں یہ قانون نہیں چلتا کہ بیوی کا ہے، شوہر کا ہے، باپ کا ہے، بیٹے کا ہے، یہاں ہر ایک کو اسی کو گھر میں جانے کی گنجائش ہوگی جس کے اپنے عمل ہو، اپنا مکان ہو۔ تجھے گھر بنانا ہے، دنیا سے جا کر کے بنا کر کے آ جاؤ۔ تو یعنی سمجھ گیا، خواب سے آنکھ کھلی، دیکھا کہ واقعی یہ بہلول والی بات سچی ہوئی۔ پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہیں سے جا رہا ہے، بہلول اسی جگہ پر لگا ہوا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بہلول، گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہا ہے، بیچوں گا۔ کتنے کا بیچے گا، پوری دنیا کی قیمت مجھے دے دے پھر بیچوں گا۔ ارے کل آپ 1 ٹکے میں بیچ رہے تھے، آج پوری دنیا کی قیمت۔ بولا کل تو نے دیکھا نہیں تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے نا، تو نے اس کے بدلے میں جنت میں گھر دیکھا ہے نا، اس میں پوری دنیا کی چیز مجھے دے دے۔ ابھی ظاہر کے اندر اسی کو پاگل سمجھا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کو بھی، کسی مسلمان کو ایک تو حقارت کی نظر سے، گھٹیا نظر سے نہ دیکھو، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کے بارے میں سمجھو کہ یہ شاید مجھ سے زیادہ اللہ کا قریب ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کہنا کہ میں اچھا ہوں یہ برا ہے، یہ کیسا ہے؟ فرمایا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو آپ کے مقابلے میں، اور ہو سکتا ہے یہاں تک فرمایا کہ اگر دنیا میں زندگی کے دوران مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو اچھا ہے یا کافر اچھا ہے، تو بھی میں یہ کہوں گا کہ فی الحال میں اچھا ہوں، یہ برا ہے، آگے کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ایمان کی توفیق دے دے اور یہ جنت میں چلا جائے، اللہ نہ کرے میرے اوپر کوئی شیطانی حملہ ہو جائے، میں بگڑ جاؤں۔ اس وجہ سے کسی اور کو گھٹیا نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے، اس کے اندر یہ بہت بڑی بے ادبی اور مسلمان کی توہین ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو تانے نہ دو، عیب نہ لگاؤ، یہ تو ایسا، اس کا چلنا ایسا ہے اور اس کا بولنا ایسا ہے۔ مذاق اڑانے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی عیب لگانا، یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بولا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے، منہ تیرا باپ یہودی ہے، تیرا خاندان یہودی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ صفیہ تجھے جب کوئی اس طرح بولے نا، تو ان کو بول کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی بھتیجی ہوں، میں تو نبی کی بیوی ہوں، میں تو نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بھتیجی ہوں اور نبی کی بیوی ہوں۔
نبی کی بیوی ہوں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، نبی کی بیٹی ہوں مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، حضرت موسیٰ کے خاندان میں سے ہوں تو وہ تو نبی تھے، اور نبی کی بھتیجی ہوں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی میرے چچا بنے، تو پھر میں تو اتنے بڑے عزت والے خاندان والے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کے اندر بھی نبی، میرے چچا بھی نبی اور میرے شوہر بھی نبی، اس سے زیادہ اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام نہ لگاؤ کسی کے اوپر، کسی کا نام ایک ہے اور اسی کا نام بگاڑ کر کے دوسرا رکھنا یہ حرام ہے، جو توہین والا نام ہو، لیکن عزت والا نام ہے تو اس کی منع نہیں ہے۔ جیسے کسی بندے کا نام یعنی کوئی بھی ایک نام ہے اور اسی کو آپ بولو کہ حاجی صاحب، یہ نام تبدیل تو کیا لیکن برا نہیں ہے، توہین نہیں ہے، عزت ہے۔ حضرت، مولانا یا بھائی صاحب، بھائی جان، اس طریقے سے کچھ الفاظ تبدیل کر دو، نام تبدیل کر دو، منع نہیں ہے، لیکن توہین والا لنگڑا، وہ کانا، وہ یہ ٹھنگڑا، اس طرح سے کوئی بھی نام لے کر کے اس کی توہین کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ جو یہاں کے محلے میں مشہور ہے نام بگاڑتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یوسف کو جوسا، یہ کیا ہے؟ اور اس طریقے سے ہر نام بگاڑتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام بگاڑو نہیں۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، مسلمان ہونے کے بعد برے کام کرنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ کافر آدمی برا کام کرے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمان ہو کر کے برے کام کرنا اور اس طرح کی توہین کرتے پھرنا ایک دوسرے کی، یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو معلومات ہونے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا تو یہی ظالم ہے، ظالم کا انجام جہنم ہے۔ جب تک معلومات نہیں ہے تو معلومات کرنے کی کوشش کریں، معلومات ہو گئی کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اس سے بچنا لازم ہے، اگر نہیں بچتا تو یہ ظالم ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کسی کا نام بگاڑتا ہے تو شریعت کی، شرعی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 20 کوڑے لگائے، کوڑے لگا کر کے اور اس کو سمجھا دے کہ آئندہ اس طرح کی شرارت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے، اسلامی اخلاق نصیب فرمائے، جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔